اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی۔ آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، تاریخ اس وقت ایام محرم سے گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے دن سے لے کے قیامت تلک ایک اصول رکھا ہے کہ اس دنیا میں جیسے سمندروں میں مد و جزر لہریں بناتے ہیں، پانی صاف رہتا ہے، ایسے ہی حق اور باطل کا ٹکراؤ جاری و ساری رہتا ہے۔ عرش بری زمین کو اور زمین والوں کو، دل و دماغ کو، عقائد کو، نظریات کو صاف کرتے ہیں۔ وہ رب چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، جیسے کسی بھی کمپنی کا بنایا ہوا موبائل، کوئی بھی ماڈل جب آپ اس کو کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، آن کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی طرح کی لائٹ، ایک ہی طرح کا وقت، ایک ہی طرح کے سافٹ ویئر کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن تیرے رب نے زندگی اور موت دی ہی اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ آپ میں سے اور مجھ میں سے اچھے رویے، اچھے اعمال کون لے کے آتا ہے۔ اور یاد رہے کہ عمل تب تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک علم صحیح نہ ہو۔ اینک کے اگر عدسے کا نمبر غلط ہو جائے تو نظر ٹھیک نہیں رہتی، اور اگر انسان کے عقیدے کا نمبر ٹیڑھا ہو جائے تو پھر نظریہ درست نہیں رہتا۔ نظریہ درست نہ ہو، نظر ٹھیک نہ ہو، منظر بھلے جتنا مرضی اچھا ہو تو پھر وہ منظر بھی دھندلا ہی دکھائی دیتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس دھرتی کے اوپر جہاں مبالغے کی انتہا کرنے والے، افراط اور تفریط کرنے والے، کوئی بڑھا دینے والے، کوئی گھٹا دینے والے موجود ہیں، وہاں امت وسط بھی موجود ہے، جنہوں نے جب بھی بات کی ہے اعتدال کی ہے، عدل کی ہے اور انصاف کی ہے۔ اور عدل جو ہے یہ بڑے سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ واقعہ کربلا ہر دور میں لوگوں نے اس کے اوپر اپنے اپنے انداز میں بات کی ہے۔ میں آج اس کے 3 پس منظر احباب کی نظر کرنے لگا ہوں۔ پہلا دینی پس منظر، اور دوسرا جغرافیائی، اور تیسرا سیاسی۔ بات سمجھ آئے، دل کو لگے بسم اللہ، نہ آئے زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دینی پس منظر کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تیرے رب نے اپنا تعارف یہ کروایا ہے کہ اس نے
دین حق اور ہدایت دے کے اپنے نمائندے، اپنے رسول، اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ کائنات میں جتنے بھی ادیان، مذاہب، گروہ، جماعتیں پائی جائیں، ان سب پر حق کو ظاہر کر دیا جائے، غالب نہیں۔ غلبے کا لفظ عربی میں موجود تھا، ڈکشنری میں تھا، اگر رب چاہتے تو استعمال کر سکتے تھے، لِیُظْہِرَ۔ اور یہی دین اسلام کا مزاج ہے، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ جو دین ہے اس کی نص، اس کی عبارت قول ثقیل ہوتی ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، محبوب جو ہم آپ کو وحی دیں گے، نص دیں گے، عبارت دیں گے، یہ بڑی ثقیل ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ نے قول ثقیل کو مبین بنا کے قوم تک اچھے انداز میں پہنچانا ہے کہ بات دلوں میں اتر سکے، دماغ میں آ سکے۔ بھائیو، جب ہم رنگ خریدتے ہیں تو ڈبے میں وہ بڑا تھن، بڑا سنگنا سا، اس کو برش کے ساتھ چلانا ممکن نہیں ہوتا۔ رنگ کرنے والا آدمی اس میں مختلف چیزیں ایڈ کر کے اس کو تیار کر کے اس قابل بناتا ہے کہ نہ وہ برش کے ساتھ بالکل دیوار پہ بہے اور نہ سخت ہو کے اڑے، بلکہ برابر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایک فنشنگ دے۔ یہ وقت کے پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قول ثقیل کیسے ہے؟ آیت اترتی ہے کہ آپ نے کھاتے پیتے رہنا ہے یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ دیکھنے میں بڑی سادی سی بات ہے، بڑا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن بڑا آسان ہے، لیکن ادکار کے لیے ضروری ہے کہ اس سے ملا جائے جسے رب نے فرنچائز دے کے دین کی بھیجی ہو اور وہ وقت کا نبی ہوتا ہے۔ میں موبائل ایک دفعہ خراب ہوا تو دکان پہ لے گیا، ہم دکان تھی، وہ کہنے لگے جی تقریباً 4-5 دن لگ جائیں گے، یہ اس میں کام ہے۔ تو میں نے کمپنی کو بھیج دیا، تو انہوں نے کوئی اس کے اندر کوئی لمبا چوڑا نہیں بتایا، کہا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا وہ ہم نے دور کر دیا، یہ لیجیے۔ آپ نے وضاحت کیا فرمائی کہ بھائی اس دھاگے سے مراد وہ قول ثقیل والی نہیں، قول مبین یہ ہے کہ جو طلوع فجر ہے، کاذب سے صادق کا یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے وضاحت فرما دی، قیامت تک کے لیے وہ قول مبین بن گیا۔ اللہ کا شکر ہے آج دنیا میں سارے امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے صرف ایک چھوٹی سی مثال دی، لست علیہم بمسیطر، پیغمبر نے بات برحق کر کے، دلیل کو واضح کر کے، قول مبین بنا کے، روشن اور نمایاں کر کے پیش کرنا ہے۔ ماننے والا نہیں مان رہا، کہا کوئی بات نہیں، لست علیہم بمسیطر، منوانا تیرا کام نہیں، ڈنڈا سوٹا دے کے نہیں بھیجا۔ آپ کا کام ہے صرف روشنی کرنا، آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا۔ لو ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اس سے پہلے والا مصرع آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ لو ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا، کتاب و سنت اتار دی گئی، وہی بھیج دی گئی، حق بتا دیا گیا۔ کوئی لے اس کی مرضی، نہ لے اس کی مرضی۔ میں سندھ تھا، تھر کے علاقے میں، لائٹ گئی ہوئی تھی، تو ہم نے واش روم کے ایریے میں وضو کر رہے تھے، تو اندر سے جو بھی بزرگ نکلے، نوجوان نکلے، تو کپڑے چادریں بھیگی ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ کوئی لائٹ وائٹ کا اہتمام نہیں ہے؟ کہنے لگے جی لائٹ گئی۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کے علاقے میں جو موبائل ہوتے ہیں ان میں بیٹری یا یہ وہ ٹارچ نہیں ہوتی؟ کہتے جی وہ تو ہے۔ میں نے کہا استعمال کب کرنا ہے؟ سارے بھیگ کے نکل رہے ہو، واش روم کے اندر ہو، ٹارچ چلاؤ چلے جاؤ۔ کہنے لگے وہ تو ہمیں یاد نہیں رہا۔
تو ہمارے ذہن میں نہیں آیا. کچھ لوگوں کے مرتے دم تلک ذہن میں ہی نہیں آتا کہ انہوں نے نور کو لینا ہے، روشنی کو لینا ہے، حق کو لینا ہے، دلیل کو لینا ہے، صحیح استدلال کو لینا ہے، حقیقت کو لینا ہے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میری امت میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ایسی حجت پر جو روشن ہے، اور روشن اتنی ہے کہ رات کے 12 بجے بھی وہ اتنی ہی روشن ہوتی ہے، بے شک لائٹ گئی ہوئی ہو، جتنی دن کے 12 بجے روشن ہوتی ہے. اب دلیل بڑی واضح ہے، بات حقیقت ہے. اب اس کے اوپر آ کے اگر کوئی مانتا ہے تو بسم اللہ، نہیں مانتا تو یہ زبردستی کا سودا نہیں. اور میرے محبوب کا انداز بھی یہ تھا کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. آئیے دل کیسے جلائے؟ ٹکر جاری ہے، کہیں نہ کہیں ٹکراؤ تو ہوگا، حق و باطل کا آمنا سامنا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ دعوت دی جائے، ہم اللہ کی طرف، جنت کی راہوں کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ بھی آئیے. یہ رستے میں مشکلیں ضرور ہیں مگر اینڈ پہ جا کے آسانی. جو قبول کر لے بسم اللہ، اسلم تسلم. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں ماننا، تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی عبادت گاہ میں رہ کے تیاری کرو، عبادتیں کرو، مناجات کرو، اپنے دین مذہب پہ چلو، لیکن اس کا ذمہ آپ کی حفاظت کا ہم اٹھائیں گے. آپ اس کے بدلے میں ٹیکس پے کریں، باقی بندوبست ہم کریں گے. وہ کہتا ہے جی ہم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آ جائیے، میدان میں اتریے، تمہارا ہمارا فیصلہ جو ہے وہ میدان کرے گا. یہ ہے اصل میدان کا سجنا حق و باطل کا. اگر کوئی دلیل کو مان لیتا ہے بسم اللہ، نہیں مانتا اپنے دائرے میں رہتا ہے فی ذمت اللہ، اگر ضد پہ آتا ہے تو پھر اللہ کا جو حکم اور فیصلہ ہے تحت امر اللہ، ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور یہ اسلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگاتار، 1-2 دن نہیں، مکہ میں حق بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا. یہ پس منظر ہے کربلا کا. 13 سال. اس دوران میں کیا ہوا؟ لوگ ضد پہ آ گئے، ہٹ دھرمی پہ آ گئے کہ حق نہیں ماننا، جو مرضی ہو جائے. ابو الحکم فیصلے کرنے والا ابو جہل بن گیا مگر حق کو نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں. 13 سال ہو چکے تھے. 12 ذی الحجہ کو پہلا قافلہ مدینے روانہ ہو گیا. اس کے بعد محرم کا پورا مہینہ کاروان چلتے رہے. 13 سفر کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روانگی اختیار کی. قبا پہنچ گئے. پہلا دین کا گھر بنا، اللہ کی مسجد. قبا کی تیاری ہوئی، مدینہ پہنچے. وہاں جا کر کے مسجد نبوی بنی. اور لوگوں پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مکہ والوں نے مسلمانوں پہ حملے کے لیے سامان جنگ شام سے منگوایا. مومن کی بصیرت دیکھیے. میرے اور آپ کے محبوب نے بچوں کو ملا کے چھوٹی موٹی سواریاں، تیر نیزے تلواریں ملا کے 313 کو روانہ کر لیا کہ وہ قافلہ جو شام سے جنگی سامان لے کر کے گزر رہا ہے اور اس نے بدر سے گزرنا ہے، اس کو وہاں جا کے پکڑتے ہیں. قبل اس کے کہ یہ ان کے ہاتھ میں جا کے پھر ہم پہ چڑھے تو ہم پہلے اس کو روک لیتے ہیں. حفظ ما تقدم، آگے بڑھیے. قصہ مختصر، اس دور کی جو سیکیورٹی تھی، جو ان کی برانچز تھیں جو کام کر رہی تھی، جو ابو جہل اینڈ کمپنی، انہوں نے اپنی اس جاسوسی نظام کے بیس پہ کاروان کو رابق کے راستے سے سمندر کے کنارے اور ساحل پہ اتنا نیچے کر دیا چلتے ہوئے کہ وہاں چلتے ہوئے اونٹ بھی بدر سے نظر نہیں آتے تھے، ان پہ لادا ہوا سامان بھی نہیں. قصہ مختصر، اللہ نے مومنوں کو جیت دی. 70 وہ مارے گئے، 70 قیدی ہوئے. حضرات یہ پس منظر ہے حق و باطل کا. احد سجا، 70 شہید کر دیے گئے. پس منظر ہے کربلا کا. آگے بڑھیے. خندق کھودی گئی، سارے احزاب جماعتیں اکٹھی ہوئی. میرے رب نے دانت کھٹے کر دیے.
یہ پس منظر ہے کربلا کا. مت بھولیے کہ پیچھے نانا جی کھڑے ہیں، ساتھ والد محترم کھڑے ہیں، ساتھ میں خالو ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بھی ہے، اصحاب بھی ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. صلح حدیبیہ ہے، خیبر ہے، مکہ فتح ہوا ہے، حنین اور طائف یہ جو ہے مار کے لگے ہیں، تبوک سجا ہے. یہ سارے مناظر ذہن میں رکھیے. 13 وہ، 8 اور 10 یہ. 23 سال میں سے میرے محبوب نے 21 سال لگاتار لوگوں کے دلوں سے کفر کے، نفاق کے، جرم کے، برادریزم کے، فضولیات کے، لغویات کے بت صاف کیے ہیں. بیت اللہ کے بت نہیں توڑے. 21 سال 23 سال میں سے 13 سال وہ، 8 سال یہ. پھر مکہ فتح ہوتا ہے. حضرات بات ذہن میں رکھیے، مفتو لوگ جو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں دل کے اندر بات ضرور رکھتے ہیں، بات ضرور رکھتے ہیں. اب آئیے کربلا میں کیا ہوئی تھی، میرے ساتھ جڑیے ذرا. شہادتیں، شہادتیں. آؤ میں ذرا دینی پس منظر بیان کر دوں. ویسے تو ہندو بھی اپنے مرنے والے سپاہی کو شہید کہتا ہے، سکھ اپنے فوجی کو شہید کہتا ہے، عیسائی اپنے مرنے والے کو شہید بولتا ہے. لیکن یہ شہید کی اصطلاح پیور اسلام کی ہے، صرف اسلام کی. اور اسلام نے صرف 2 شرطوں کے اوپر شہادت کی پیشکش کی ہے. 2 شرطیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے اخلاص. اخلاص میں نیت، اخلاص میں توحید، اخلاص میں عدم ریا، اخلاص کے اندر لا الہ الا اللہ. اور دوسری ہے وفا. محمد الرسول اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں اور مرتے دم آخری سانس میں بھی کٹ بھی جائیں، خون بہ بھی جائے، مگر کلمہ اور حق نہ چھوڑیں، ان کو شہادت ملے گی، باقی کسی کو نہیں. اب 10 لوگوں کو اسلام نے صرف اعزازی ڈگری دے دی ہے شہادت کی. یہ کربلا کا پس منظر ہے. کون ہے وہ 10 لوگ؟ کچھ لوگ اتنے اچھے کام کرتے ہیں، انہوں نے کبھی یونیورسٹی جا کے نہیں دیکھا، لیکن یونیورسٹی ان کو PhD ڈاکٹریٹ کی ڈگری اعزازی دے دیتی ہے. بڑے سارے ہمارے علماء ہیں جو کبھی مدرسے میں نہیں گئے، مگر مدارس انہیں اعزازی ڈگریاں دے دیتے ہیں. ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی تڑپ، ان کا علم، ان کا نالج، ان کی مہارت کو دیکھ کے 10 لوگوں کو قرآن مجید نے، فرقان حمید نے، اللہ رب العزت نے، وحی نے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن نے اعزازاً کہا ہے کہ یہ رتبہ شہادت پہ فائز ہیں. وقت کم ہے، میں اشارہ کر دوں. اگر ایک بندہ کلمہ گو ہے، پیغمبر کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، رات کو سویا ہے، چھت گر گئی ہے، مات حدمن، بے شک یہ اپنے گھر میں مرا ہے، چھت کے نیچے دب کے مرا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو اعزازی ڈگری دے دی گئی ہے، یہ شہید ہے. گھر میں سویا ہوا ہے، سرکٹ شارٹ ہوا ہے، آگ لگی ہے، جل کے مر گیا ہے، ماتا ہرکن، شہید ہے. سویا ہوا تھا، سیلاب آیا ہے، جاگ رہا تھا، طوفان آیا ہے، اس کی نظر ہو گیا ہے، ماتا غرقن، مر گیا ہے. اسلام کہتا ہے اعزازی شہید ہے، اس کو رتبہ شہادت سے، کیونکہ کلمہ بھی تھا، حق بھی تھی، حقیقت بھی تھی، وفا بھی تھی، شہید اس کو گنا جائے. 3 اور لوگوں کو ایڈ کیا گیا، اور وہ کون ہے؟ کہا گیا کہ جو بندہ اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مر گیا، شہید گنا جائے. عزت کا دفاع کرتے ہوئے مر گیا، اعزازی شہادت دے دی جائے. اپنی مال کی عزت اور مال دونوں کو بچاتے ہوئے چلا گیا، اس کو بھی اعزازی ڈگری دے دی جائے، کیونکہ کلمہ ہے، توحید ہے، ایمان ہے، یقین ہے، وفا ہے. پھر اس کو دی گئی ہے 6. اور 7ویں نمبر پہ کہا گیا کہ وہ بندہ جو پیٹ کی بیماری سے، متعدی بیماری سے، طاعون سے مر جائے، وہ نہیں نکلا، ایمان ہے، جہاں بیماری تھی وہاں سے نکلا نہیں، باہر تھا تو اندر آیا نہیں، یہ بھی شہید. جو بندہ ڈبل نمونیا میں یا سنگل نمونیا میں پسلیوں کے چلتے ہوئے، جیسا کہ ہمارا یہ سیٹ اپ تھا جو پیچھے گزرا ہے کورونا، اس میں بھی مر گیا، وہ بھی شہید ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 9واں ایک عورت زنا کر کے نہیں، نکاح کر کے، گھر کو بسا کر کے، آباد کر کے، بچے اور نسل کو بڑھانے کا عظیم ایک
اللہ نے جو اس کے ذمے کام لگایا ہے اس کے دوران زچگی میں فوت ہو جاتی ہے، کہا یہ بھی رتبہ شہادت پہ ہے۔ 9 اور 10واں وہ بندہ بھی شہید ہے جو مخلص ہے، موت تو آنی ہے مگر اللہ سے کہتا ہے اللہ موت وہ دے جو شہادت کی ہو۔ شہید طلب کرتا، تڑپتا، آرزو رکھتا، تمنا کرتا، یہ اپنے گھر کی چارپائی پہ فوت کیوں نہیں ہوا؟ کہا اس کو بھی شہادت کا رتبہ دے دیا جائے، شہادت کا رتبہ دے دیا جائے۔ آئیے شہادت کربلا اور شہدائے کربلا کا اگر دینی پس منظر دیکھنے جا رہے ہو تو یہ بھی شہداء ہیں، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں۔ آگے چلیے، توجہ ذرا، مجلس میں موبائل، معذرت، برا بھی محسوس نہیں کیجیے گا۔ اس کے بعد آگے چلیے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پہلے کس کو شہید کیا گیا؟ حضرات اگر میں عورتوں میں آؤں، روایات ان کی حقیقت اور اصلیت 2 منٹ پہ سائیڈ پہ رکھیے۔ کتنے یہ واقعہ ہجوم آپ کو نظر نہیں آتا جو سیالکوٹ میں ہوا تھا؟ ہجوم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر دیکھا نہیں جاتا، اس کی مندرجات میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن ریالٹی ہے۔ سیدہ سمیہ کو جس انداز میں شہید کیا گیا، ہم اس کو بھی، اور جب محبوب گزرے اور کہیں صبرن یا آل یاسر، شہدائے عزیت بڑے ملے مکہ میں، شہدائے صلب جن کو صلیب پہ چڑھا کے مصلوب کیا گیا، پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، یہ بھی شہداء 13 قسم کے۔ اور 14واں اگر گننا ہے تو میرے ساتھ آئیے، وہ لوگ جو شہدائے فی سبیل اللہ گھر سے نکلے ہیں، کاروان میں چلے ہیں، ابھی پہنچے نہیں، راستے میں شہید ہو گئے، یہ بھی شہداء ہیں، ہم ان کو پس منظر میں مانتے ہیں اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بھائیو 14ویں نمبر پہ وہ شہداء جو مارکے میں گئے، لڑے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، شہداء ہیں۔ اسی طرح جن کا مسلح کیا گیا، شہدائے مسلح۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جن لوگوں نے غزووں میں شرکت بھی کی، 9 تلواریں بھی توڑی، مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے بتایا کہ موت تلوار میں نہیں، تیر میں نہیں، نیزے میں نہیں، بھالے میں نہیں، انیوں میں نہیں، ان کی دھاروں میں نہیں، بلکہ وہ میرے اشارے پہ ہے۔ ان کو مدینے میں لا کے چارپائی کے اوپر موت دی، تو یہ بھی شہداء ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کل کو کوئی اٹھ کے کہے کہ جناب یہ کربلا کو تسلیم نہ کرنے والے، اور لوگوں ادنا سا ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا، توحید کو سینے لگانے والا، سنت پہ مر مٹنے والا، وفادار ہو کے زندگی گزارنے والا ایمان کا حصہ ہے۔ تھوڑا آگے چلیے، ان 15 شہداء کے بعد، 16 کے بعد 17ویں میں آئیے، یہ شہدائے خلافت کون ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا جرم تھا ان کا؟ ہم تو ان کو بھی، جنہوں نے شہادت مانگی تھی اور بڑے لاڈلے تھے اللہ کے، کہتے ہیں اللہ 2 کام کروانے، ایک شہادت لینی ہے، دوسری تیرے محبوب کے شہر میں لینی۔ اللہ نے دونوں دلوائے ہیں، تفصیل علماء آپ کو بتا چکے ہیں۔ بہرحال جب زخمی ہوئے تو پوچھا ذرا پتہ کیجئے مارنے والا کون ہے، کوئی میرا مسلمان تو نہیں ہے، کوئی اپنا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں جی، ایک مجوسی ہے، عراقی ایرانی ہے، اور اس طرف کا ہے، کوفی ہے، اس نے کیا ہے۔ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، کفر اور اسلام کی جنگ جاری ہے۔ یہ ہوتی ہے کفر اور اسلام کی جنگ، چیک کیجئے، بڑے طریقوں سے میدان میں کوئی آ کے مارے، کوئی پیچھے واردات کر کے مارے، کوئی ہاتھ سے مارے، کوئی چھپ کر کے مارے۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، مگر جناب عمر کی ملاقات اپنے کسی دوست سے نہیں، دشمنی سے ہوئی ہے۔ یہ ہے شہید خلافت۔ پھر شہید بغاوت، یہ بھی اسلام میں ورائٹی موجود ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قوموں نے بغاوت کر کے آئے، اور اس کے بعد ہے شہدائے عداوت، جناب علی المرتضیٰ۔ عداوت تھی لیکن بڑے طریقے سے نکالی گئی، ہم تیرے تو میرا، ہم تمہارے ایک دوسرے کے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، چھوڑیے مدینہ آئیے کوفہ چلے گئے، بلایا گیا۔ اور حضرات پھر کیا ہوا وہاں پہ؟ انہیں عداوت کی بنیاد پہ کہ تحکیم کیوں کروائی ہے، لا کر کے بے یارو گار مدد کر کے بغیر کسی سیکیورٹی کے اس خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، امام المومنین علی المرتضیٰ حیدر کرار کو جس طرح ایک کوفی نے، خارجی نے
شہید کیا. یہ اس وقت 19ویں شہادت کی ورائٹی چل رہی ہے. حضرات آگے تھوڑا سا یہ شہدائے غدر بھی پڑھے ہیں. بیر معونہ میرے محبوب کو کہا گیا ساری دنیا کی علم الغیب کی آیات اور روایات شکوک و شبہات سارے اکٹھے کر لو, مان لیتا ہوں چھوٹی موٹی باتوں میں. وہی جو ہوتی ہے جس پہ وہی اترے اسے عالم الغیب کہنا علم کی توہین ہوتی ہے. یا ایھا النبی, اے وحی کی خبر دینے والے, غیب کی نہیں. اور اگر معاملہ غیب کا تھا, رب کی منشا سے ہٹ کر کے یہ چلتے تھے سلسلے, آج لوگ آئے جناب اپنے حوالے کیجئے, قاری دیجئے, قرا دیجئے, حفاظ دیجئے, ہمارے بچے, ہماری نرسری, ہماری جو ہے وہ ابتدائی سٹیج, ان کو پروان چڑھانا ہے, تعلیم دینی ہے. اور میرے محبوب نے 70 دل دے کے روانہ کر دیے جن کو ہاتھوں سے تیار کیا تھا. بیر معونہ پہ پہنچے, ایک نہیں دو نہیں 69 شہید کر دیے گئے. جناب حرام ابن ملحان کو کہا گیا جناب آئیے, آپ تو ہمارے رشتہ دار, بڑے عزیز, بڑے قریبی دوست کے بیٹے ہیں, تو چل یار تو ہی ایک مرتبہ کوئی نا بیت اللہ میں سے 360 میں سے کسی کا نام لے دے, چھوڑ دیں گے. کہا یہ نہیں ہو سکتا, بیت اللہ پہ ان 360 کا قبضہ جعلی ہے, اصل وہ اللہ کا گھر ہے. خیر تیر مارا گیا, لگا تو انہوں نے کیا بولا تھا, فزت ورب الکعبہ, کامیابی اللہ کی قسم میری ہے. 70 وجود 70 لاشیں آج دے دیے گئے, غدر کر دیا گیا, دھوکہ کر دیا گیا, شہید کر دیے گئے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہارے نہیں, جیت ہماری ہے. یہ ہے کربلا کا پس منظر, یہ ہے جرأت, اور یہ ہے دلیری اور بہادری, اور یہ ہے ایمان اور یقین اور اتقان. آگے چلیے, یہ 20 ہو گئے. میں 21ویں شہادت, ویسے تو بڑی لمبی چوڑی میرے پاس ابھی اور بھی ورائٹیاں پڑی ہیں, لیکن میں یہاں دینے چاہتا ہوں شہدائے اجتہاد. شہدائے اجتہاد, مومنوں عقیدہ سنو مومنوں کا, باہر سے عقیدے نہ لایا کرو. 2 فقی آپس میں لڑ پڑے نا, 2 فقی, 2 عالم, 2 خطیب, 2 مناظر, دونوں کی نیت صاف ہو, دلائل پیش کر رہے ہوں, بھلے استاد اور شاگردی کیوں نہیں ہوں. امام ابو حنیفہ 3 مسئلے بیان کریں, ان کے شاگرد ان کے سامنے بیٹھے 2 مسئلوں سے اختلاف کریں. استاد جی جو آپ نے پہلا مسئلہ بیان کیا ٹھیک ہے, جو دوسرا کیا وہ ٹھیک نہیں, جو تیسرا کیا وہ ٹھیک نہیں, آپ کی دلیل کو ہم نہیں مان رہے. یہ شاگرد بے ادب نہیں ہوں گے. کیوں؟ ان کا اخلاص, ان کا خلوص, ان کی نیت, ان کا حسن تعدب, حسن تعلم. استاذ کے سامنے بیٹھنا, نہ استاذ ناراض ہوگا, نہ وہ فتویٰ لگائے گا کہ یہ منکر ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ فلان ہیں, یہ میرے باغی ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ سرکش ہیں. استاذ بھی مجتہد ہے, شاگرد بھی مجتہد ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, آج ان کو راہیں حق کی مل رہی ہیں. استاذ نے مسئلہ بیان کیا ہے, شاگرد نے بھی بیان کیا ہے, دونوں مجتہد ہیں, ایک صحیح پہ ہے, ایک غلطی پہ ہے. جو صحیح پہ ہوگا اسے 2 اجر, جو غلطی پہ بھی ہو اللہ اس سے ناراض نہیں, اسے بھی سنگل اجر مل جانا ہے, کیونکہ وہ مخلص ہو کے چلا ہے. غلطی لگ جانی بڑی بات نہیں. تو میرے بھائیوں, صفین میں اور جمل میں دونوں گروہ مسلمانوں کے ہیں, دونوں میرے محبوب کے تربیت یافتگان ہیں, دونوں ایمان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, دونوں ڈٹ کے لڑے ہیں. دونوں کا پس منظر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ان سارے 27 غزوات سے لے کے مزید جو میرے نبی کے دور میں سریات ہوئے 59 تلک لگ بھگ, یہ سارے اس کے اندر آنے والے, کھڑے ہونے والے, حق کے لیے ڈٹ جانے والے. آج آپس میں ایک مسئلہ, اور مسئلہ بھی سن لیجئے, اجتہاد کس بات پہ تھا؟ سارے اس نص پہ اوپر متفق تھے کہ قصاص لینا چاہیے. علی حیدر کرار بھی برحق کہتے تھے بھئی قرآن کی نص ہے, قصاص تو بنتا ہے. اور جناب امیر معاویہ اور ان کا گروہ بھی کہتا تھا قصاص لینا چاہیے. اختلاف کس بات پہ ہوا؟ فوری لیا جائے یا لیٹ کیا جائے؟ ہے کوئی اس میں جنگ؟ فوری لیا جائے یا لیٹ کیا جائے؟ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے جناب بدلہ فوری, کچھ کہتے ہیں کہ حکمت عملی سے چلیے بدلہ لیں گے. ابھی اس وقت جو ہے وہ معاملہ تھوڑا ٹف جا رہا ہے, بغاوت شدت پہ ہے, موقع آنے دیجئے, کر لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقف تھا, اور امیر معاویہ کا موقف تھا کہ نہیں, اگر آج بدلہ نہ لیا گیا تو یہ نیام میں تلوار نہیں آنے والی قیامت تک, ٹکراؤ ہوگی, آمنے سامنے آئے. دلیل دونوں طرف ہے, اصل ایک ہے, اجتہادی مسئلہ ہے, آمنا سامنا ہوا ہے. منافقین نے اپنی چال چلی ہے, لاشیں گرے ہیں,
لیکن اللہ رب العزت نے دونوں کی ان شہادتوں کو قبول کر کے دونوں کو اجر عظیم سے نواز کے ان کی کمی بیشیوں کو اور غلطیوں کو معاف کر کے ان کے اجتہاد کو قبول کر کے رضی اللہ عنہم کہہ کے ورضوا عنہ کہہ کے لہم مغفرۃ و اجر عظیم کہہ کے ان کو شہدائے اجتہاد جو ہے امت مسلمہ کے فقہاء نے محدثین نے اور محققین نے قرار دے کے کہا ان کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، ان میں سے کون صحیح کون غلط، جو صحیح ہے اس کا بھی ڈبل اجر، جو غلطی پہ ہے اس کے لیے بھی اللہ نے سنگل اجر رکھا ہے، شہدائے اجتہاد۔ اب آئیے میں کربلا پہنچتا ہوں، اور یہ ہیں شہدائے اعتماد، شہدائے، اور یہ میں لفظ اپنی طرف سے نہیں لا رہا، آپ کسی بھی شخص کو اپنے علاقے میں بلائیں اعتماد دلا کے جناب آ جاؤ، ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀ ਏ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ جی بالکل کلیئر ہے، اعتماد دلا کے بلا کے، جن کا اس پہلی کے اوپر رولا تھا یا معاملہ تھا یا جھگڑا تھا یا پھڈا تھا، پہلے بلایا، اعتماد دلایا، یہ بھی گن تیرے ساتھ، یہ بھی اسلحہ تیرے ساتھ، یہ مسلح آدمی تیرے ساتھ، یہ میرا جو ہے دبنگ بیٹا، یہ فلان، یہ بھائی، یہ چچا، یہ تایا، یہ برادری، یہ قبیلہ، یہ پورا خاندان، اور جب وہ آ گئے تو آگے ہو کہ بڑھ بڑھ کے بھی استقبال کیا، اور جب دوسری پارٹی آئی تو اس وقت جی تسی ہن جانو اسی تے ہن گھر چلے ہیں، ساڈا انہاں اگے واہ نہیں چلدا۔ اسے کیا کہو گے؟ اعتماد دلا کے بد اعتمادی، وفا کا اظہار کر کے بے وفائی۔ آئیے سنیے، یہاں تک دینی اعتماد دلایا گیا کہ جناب آپ آئیے، ہم آپ کے ابو کے بھی ساتھی، بھائی حسن کے بھی ساتھی، ہم آپ کے بھی ساتھی، پورے اہل بیت کے ساتھی، ایک ایک عورت مرد کے ساتھی، ہم باوفا، ہمیں آزما کے دیکھو۔ پہنچے، نتیجہ کیا نکلا میں اسے اینڈ پہ جا کے ذکر کروں گا۔ میں نے ایک سائیڈ سے شہادتوں کی داستان میدان کربلا میں پہنچائی ہے، دوسری طرف آئیے جغرافیائی پس منظر، جس کے اوپر بولنے والا جو من میں آتا ہے اور یوں بیان کرتا ہے سٹیج پہ بیٹھے کہ جیسے نا فوری ادھر سے میسج کیا، کینیڈا پہنچ گیا اور وہاں سے اگلے پل جواب آ گیا، یا پھر کوئی فیکس ہو رہی ہے یا کوئی ٹیلی فون ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پہلے ٹیلی فون تھے نمبر والے، وہ اتنی جلدی ڈائل نہیں ہوتا تھا جیسے اب ہم تو ٹچ میں ایسے کیا، یا ہمارے پاس دوسرے بٹنوں والے تھے، ایک گھما کے کرنے والا بھی تھا، اس میں بھی ٹائم لگتا تھا۔ اس سے پہلے کال ملانی پڑتی تھی، کال سینٹر جانا پڑتا تھا، ہر شہر کے اندر جا کے وہ کال اسلام آباد اور اسلام آباد سے ملا کے پھر دوسرے ملک کی کال جو ہے وہ بک کرا کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، پتہ کر لیں جن کے بچے باہر تھے کہ یہ کال سسٹم کیا تھا۔ مگر یہ جو دور ہے اس میں وہ یوں باور کروائیں گے کہ جناب ادھروں کام ٹریا ہے، ادھر سے کال ہوئی ہے، ادھر سے میسج آ گیا ہے، ادھر سے جو ہے یزید کی فوجوں نے کہا یہ ہو گیا، ادھر سے یزید کا جواب آ گیا ہے، ایسے کر دو، ایسے کر دو، اس کو بدل دو، اس کو اتار دو۔ تھوڑا سا بیک میں جا کر کے میرے ساتھ جغرافیائی واقعاتی اس دور کو ذرا دیکھیں۔ یہ شعبان ہے، 60 ہجری ہے، اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے، 26 تاریخ ہے، مدینہ منورہ ہے، یاد رکھنا 26 رجب ہے، مدینے کا شہر ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے، ان کی سیاسی بصیرت، ان کی سوچ، ان کی فکر، میں بیعت کرتا ہوں نہیں کرتا، باقی نے کر لی اپنی مرضی، کاروان کو لے کے چلے اہل بیت کو۔ کتنے دن لگے؟ کیوں بھائیو؟ آج تک واقعہ کربلا سنا ہے؟ کتنے دن لگے اور کس روٹ سے گئے؟ 14 منزلیں طے کر کے لگ بھگ، بعض نے لکھا ہے، اور جو میں نے وہاں دیکھی ہیں پراپرلی 7 منزلیں ہیں۔ ایک منزل ایک دن میں صبح سے لے کے شام تک طے ہوتی تھی، بیچ میں وقفے ڈال کے، کیونکہ ہماری طرح سفر نہیں تھی کہ نان سٹاپ موٹر وے چڑھے اور چل جی پہنچے اور صبح جا کے دیکھا۔ رات کو پڑاؤ کرنا پڑتا تھا، دن کو چلنا ہوتا تھا۔ بعض نے لکھا ہے 18 کلومیٹر، بعض نے لکھا ہے 20، بعض نے لکھا ہے 25۔ ہماری جو فوجی چوکیاں 11-24 یہ پولیس والی پیٹرولنگ کی، کتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے؟ 25 کلومیٹر۔ یہ ہے وہ اس دور کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی۔ تو یہ ایک مدت طے ہوتی تھی، جگہ طے ہوتی تھی، یہاں سے لے کے وہاں تک سفر کرنا ہے، آگے نہیں چلنا۔ اوکے ہو گیا جی۔ 7 دن میں 8 راتوں میں
یہ کارواں اہل بیت پہنچا ہے مکہ، اور تاریخ ہے آج 3 شعبان کی. رجب کو نکلے ہیں 26 کو، 3 شعبان کو پہنچے ہیں، 7 دن یہ لگے. 4 ماہ اور 5 دن مکہ میں ٹھہرے ہیں. شوال کا مہینہ پورا 3 دن کم. اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ مہینے اس سے پہلے کیا ہے؟ رمضان ہے. رجب کے بعد کیا ہے؟ شعبان پورا، پھر رمضان ہے، پھر جو ہے وہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے. یہ جب چوتھا مہینہ مکمل ہوا 3 تاریخ کو، 5 دن اس میں اور ایڈ کیجئے، 5 اور 3 8 ذی الحجہ کو جب یوم ترویہ تھا اور لوگ حج کے لیے تیار ہو رہے تھے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج پہ آئے ہوئے سارے صحابہ، میرے نبی کے یار، اور وہ جن کے اندر ان کی زندگی کے 57 برس گزرے تھے. 57 برس ذہن میں رہے. جناب حسین نے کتنے سال گزارے ہیں صحابہ میں؟ 57 برس. اور ان 57 برس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے بال پکڑ کے کھینچا بھی ہو تو ایک حوالہ لے آئیے. وہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، وہ ان کو سینے لگانے والے، میرے نبی کے یار، ان کے ماتھوں پہ بوسے دینے والے، ان کے گلے لگنے والے، ان کے ہاتھ پہ بوسہ دینے والے، ان کے بالوں اور زلفوں کو سونگھنے والے، میرے محبوب کی خوشبو کو محسوس کرنے والے، وہ ریحانہ تین میں سے ایک پھول میرے پیمبر کا 57 برس جو ہے ان میں رہا ہے. کہیں کانٹا بھی چبھا ہو تو بیٹھے ہوئے نکال صحابی رہا ہوتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی. آج مکے میں روکا جا رہا ہے، حج ہے کرو. یہ جو اعتماد دلا رہے ہیں، بابا علی کو بھی اعتماد دلایا تھا، آپ کے بھائی حسن کو بھی اعتماد دلایا تھا، اور پھر گھوڑے سے نیچے پھینکا تھا، اعتماد دلایا تھا. ران میں خنجر مارے تھے، اعتماد دلایا تھا. نماز پڑھتے ہوئے بھی نیچے سے صف اور مصلے کھینچے تھے، اعتماد دلایا تھا. اور کہا کرتے تھے یا مذل المسلمین، کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے حسن. آج کیوں نہیں جناب حسن کا اتنا تذکرہ ہوتا جتنا باقی آل کا ہوتا ہے؟ وہ جناب اس نے ہاتھ جو ہے وہ میرے نبی کا فقیہ، وہ میرے نبی کا محدث. کون محدث؟ جس نے 4 سال کی عمر میں حدیث بیان کی ہے. لائیے کوئی ایسا محدث. 4 سال عمر ہے، کہتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے. کی پتہ لوکانوں کی ایسی کدہ من چھڑے ہے. گود میں میرے پیمبر نے بٹھایا ہوا ہے. 4 سال کی عمر کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ یوں میرے محبوب نے آگے سے ہاتھ کر کے نا ان کے ہاتھ سینوں پہ یوں رکھے ہوئے ہیں، اور سر کے بال میرے محبوب کی ٹھوڑی کے نیچے ہیں، اور آپ سونگ رہے ہیں. حسن تیرے جو مینوں خوشبو بہت آتی ہے. واقعہ آپ نے سنے ہوئے ہیں. یہ باہر جو ببری ہوتی ہے نا نیازبو، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں ریحانہ. یہ خوشبو میرے محبوب کو محسوس ہوتی تھی دونوں اپنے بچوں میں سے. اب ان کو گود میں لے کے بیٹھ کے کتاب التوحید ابن مندہ کا حوالہ ہے. محبوب کہتے ہیں بیٹے ایک بات سن، وطر جب پڑھو نا، فاتحہ پڑھ لو، اس کے بعد کوئی سورت جو ملائی ہے وہ پوری ہو جائے، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ فَقُلْ، تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. جاؤ پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو، نیٹ پہ چیک کر لو، گوگل مار لو، گوگلی لگائیے، ساری دھرتی ڈھونڈیے، 7 بر اعظم، 249 ملک، 4200 مذاہب اور گروہوں کے پاس جائیے. 4 سال کے اس بیٹے کو فقیہ کسی نے نہیں مانا. سب نے کہا کم عمر ہے، روایت نہیں مانتے. اللہ جزا دے اہل الحدیث کو. ہمارے بزرگوں نے بھی، ہمارے بچوں نے بھی، جوانوں نے بھی، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی فقیہ بھی مانا، محدث بھی مانا، سند بھی مانی، دلیل بھی مانی، جملے بھی مانے، اور ازبر یاد کر لیے. میں صرف اشارہ کرتا ہوں، باقی جواب مسجد میں میرے یہ لوگ دیں گے. میں نے اس سے پہلے تو نہیں پڑھایا. اللہم اہدنی فی من ہدیت. آگے پڑھو ذرا، شرماؤ نہیں، اونچی پڑھو. وعافنی فی من وتولنی فی من وبارک لی. یہ کیا ہے؟ میں گھڑ کے لایا ہوں. یہ ہیں 4 سال کے وہ حسن، میرے پیمبر کے حسین. عمر کا کوئی بھی حصہ ہے، سند مصطفیٰ تک پہنچی ہے. الصحابہ تو کلہم عدول. انہوں نے تو پھر کوئی زندگی گزاری ہے نا محبوب کے ساتھ.
اور لوگوں ہمارا ایمان یہ ہے، ایک صحابی آیا ہے، دیہات سے آیا ہے، گھٹنا باندھ کے آیا ہے، آ کے بیٹھا ہے، کہنے لگا محبوب دین تو بڑا لمبا چوڑا ہو گیا ہے، موٹے موٹے وظیفے بتاؤ، میں وہ عمل کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ محبوب نے 2-4 موٹے موٹے کام بتائے، اٹھ کے کہنے لگا محبوب نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ آپ نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ جا رہا ہے، اونٹ پہ چڑھا ہے، ابھی جو ہے وہ عمل نہیں کرنے کی باری آئی، اور ٹائمنگ کتنی ہے صحبت کی اور صحابی ہونے کی، یہی ٹائم ہے، آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، کچھ باتیں لی ہیں، تیار ہو کے آمنا و صدقنا سمینا و اطانا چل پڑا ہے، اونٹنی پہ چڑھا ہے، گرا ہے، من کا ٹوٹا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ یہ بھی صحابی ہماری آنکھوں کا ویسے ہی تارا ہے جیسے میرے محبوب کے ساتھ سب سے زیادہ وقت صدیق اکبر نے گزارا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ خیر میں آ رہا ہوں، یہ سارے روکنے والے ہیں۔ ایک صحابی تو جناب حسین کے سامنے گھوڑے کے آگے لیٹ بھی جاتے ہیں، کوئی لگام پکڑتا ہے، کوئی کہندا ہے او پتر او ساڈے اتوں لنگ کے جاویں کی کرن ڈے ہیں، ابے نو ویکھ، بھائی نو ویکھ، باقیاں نو ویکھ، اے کوفی لا یوفی، اے وفا کرن والے نہیں۔ آج میں کسی کو کوفی کہوں نا تو بڑا دکھ لگتا ہے، وہ پہ تہاڈی خالہ دے پتر نے، ساڈے کی لگدے نے؟ جو بھی قاتل حسین ہے بھلے کوئی بھی ہو، وہ شامی ہو یا کوفی ہو، اور میری گفتگو اور سیاسی جغرافیائی پس منظر سے پہلے آ جاؤ، کعبہ کے رب کی قسم، آج کا نہ شیعہ نہ سنی نہ وہابی نہ دیوبندی نہ سول وردی نہ چشتی نہ قادری، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا قتل حسین میں شہادت حسین میں ملوث نہیں ہے۔ یہ تو تھے ہی نہیں، تم کیوں لڑو بھائی؟ ایک دوسرے کے گریبان کیوں پکڑتے ہو؟ کس بات پہ ایک دوسرے کو ملوث کرتے ہو؟ پوچھا جائے گا، میرے لفظ کی وضاحت میری دینی بنتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ پوچھا جائے گا پیار کس سے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سیدنا حسین کریم سے پیار کرتا ہوں۔ کوئی اٹھ کے کہے یہ یزیدی ہے، یہ فلان ہے، یہ کوفی ہے، بھائی کیوں؟ تیری بات تو بہت میرے اندر کو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ صاحب البیت ادری بما فی، یہ گھر والا جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے، میرا دل ہے میں جانتا ہوں میرے دل میں سیدنا حسین کریم کے لیے اور اہل بیت کے لیے کیا ہے۔ کیوں زبردستی کسی کو آپ دوسری طرف، وہ ووٹ دے کے بھی آئے تو اسی پھر کہو نہیں تو ووٹ سانو نہیں دیتا ہونا، وہ نشان بھی دکھائے آپ کو پھر بھی نہیں۔ اس دنیا میں آج کوئی کلمہ پڑھنے والا قتل حسین میں ملوث نہیں ہے، لہذا آپس میں یہ جنگ، شدت، حدت، لڑائی، جھگڑے، رولے پھڈے، گالی گلوچ، فضولیات، لغویات بند کر دی جائیں۔ روکا گیا، نہیں رکے، چل پڑے۔ حضرات آؤ میرے ساتھ، تھوڑا وقت کم ہے، میں اس کو مختصر کر دوں۔ مکے سے 8 کو چلتے ہیں، 23 دن لگتے ہیں، 22 دن یہ، 22 دن یہ، اور 2 دن جو ہیں وہ اگلے، یہ 22 اور 2 24، بعض نے لکھا ہے 23 دن اور 24 راتیں لگی۔ کہاں پہنچے؟ کربلا میں۔ اب آئیے، سفر اکیلے کرنا اور ہوتا ہے، کاروان کے ساتھ چلنا اور ہوتا ہے۔ یہ 23 منزلوں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ 23 منزلوں کا، اب آپ ضرب تقسیم کر لیں، 30 کلومیٹر بھی سفر ہو ڈیلی کا، ٹھیک ہے، تو اینو 5 نال ضرب دے لو تو کنا بنتا ہے؟ 500۔ یہ پتہ کیا ہے؟ سیدھا سیدھا ہو تو ناک کی سیدھ ایسے ہے، وگرنہ ماپنے والوں نے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ سفر 1447 کلومیٹر ہے، 1447 کلومیٹر۔ آئیے میرے ساتھ، اس وقت آپ کہاں ہیں؟ یہ اہل بیت کوفہ تک اتنی منزلوں کو طے کر کے پہنچے، اور کوفہ سے کربلا 100 کلومیٹر ہے، 100 کلومیٹر۔ بعض نے کہا ہے 86 ہے، بعض نے لکھا ہے کہ 86 ہے، جی 2-4 بیچ میں موڑ ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے تو 86 ہے، لیکن جو روٹس ہیں اس وقت کے پرانے راستے، جو پیدل چلنے والے تھے ان کو نہیں بھولنا، یہ 100 بیچ میں ڈال کے یہ تقریباً 1547 بعض نے لکھا، بعض نے اس کو جو ہے وہ 1447، اور صحیح بھی یہ ہے کہ یہ 1447 بلکہ اس سے بھی کچھ کم ہے۔ یہ وہاں پہنچے ہیں کتنے دنوں میں؟ 24 دن زیادہ سے زیادہ لگا لیں، 2 محرم کو پہنچ گئے ہیں، باقی 8 دن میں سے 6 دن وہاں پڑا ہو رہا ہے، مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ مذاکرات کس بات پہ تھے؟ میں مثال دیتا ہوں، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ ڈسکے میں؟
جی ڈسکے سے گجرانوالہ کتنا ہے جی 25 کلومیٹر 25 کلومیٹر سیالکوٹ کتنا ہے 50 ہو گیا. ایک بندے نے سیالکوٹ آنا تھا, موٹر وے بھی سیدھی کالا شاہ کاکو سے سیالکوٹ آ رہی تھی اور نقشہ بھی طے تھا, راستے میں لینے والے بھی مکے پہنچے ہوئے تھے, آگے سے لے جانے کے لیے لوگ ساتھ پہنچے ہوئے تھے, خطوط کوفے نے لکھے تھے, بلایا کوفیوں نے تھا. ایسا کیا ہوا تھا, کبھی تو کوئی سائل پوچھے گا کہ او اتھو کالا شاہ کاکو تو جیڑا نا جی ادھر نو حافظ آباد نو ہو گیا نا, چلیں گجرانوالہ ہی لگا لیں, 50 ہے 50 اور ڈال لیں, کہاں چلے گئے ہیں وہ آگے گجرات بھی کراس کر گئے. اتنا سفر سیالکوٹ سے اوپر بائی پاس نکل گئے, سیالکوٹ نہیں آئے. پوچھو گے تو صحیح, کھانا اسی پکایا ہے, جلسہ اسی رکھے ہے, دعوت اسی کیتی ہے, لوگ اسی کٹھے کیتے ہیں, استقبال کے لیے ہم کھڑے ہیں. یہ تسی گجرات کیوں گئے جی بھئی, کوئی تو پوچھے گا. کبھی تو کھڑے ہو کے تاریخ کے اوپر ذرا پہرا دے کے یہ جو بیان کیا جا رہا ہے منٹ پہ, جغرافیائی طور پہ پوچھ تو لیجئے کہ جناب یہ 20 منزلیں, یہ 24 دن, یہ کوفہ 100 کلومیٹر چھوڑ کے آگے کربلا پہ کیوں پہنچے ہو, اور کربلا سے آگے جو ہے بائی پاس گھوم کر کے 3 راستے ہیں شام کے. اور یہاں بھی سنیے, جب شہادت ہوتی ہے تو کتنے دن میں کاروان پہنچتا ہے؟ 3 راستے. ایک دجلہ والا, دجلہ کا دریا کوفے کے اوپر چل رہا ہے, اگر یہ کوفہ ہے, نیچے فرات چل رہا ہے, فرات کے نیچے کنارے کے اوپر جو ہے وہ کربلا ہے, کربلا فرات کے نیچے سے گھوم کے ایک راستہ جو دمشق جاتا ہے وہ اس کا سفر ہے 1100 کلومیٹر, 1125-26 ہے کچھ اضافی, لیکن میں اسے اوورال پورا گن رہا ہوں. دوسرا راستہ جو فرات سے ہو کے کربلا سے اوپر سے ہو کر کے جا رہا ہے, یہ بنتا ہے 1300 کلومیٹر. 1300 ایتھو کراچی کنا جے, ہاں جی 1500. جناب تیسرا راستہ آ رہا ہے جو دجلہ کے راستے دمشق پہنچتا ہے, وہ 1500 کلومیٹر ہے. 20 دن لگے ہیں اہل بیت کے افراد کو دمشق جاتے ہوئے. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 24 اور 20 44 دن, 44 ڈیز. اب دوسری طرف آئیے کہ جو یہ آپ کو بیٹھا لڑا رہا ہے نا کہ جناب ابھی آرڈر آیا, اس کو لے آؤ, اس کو آگے کر دو, ان کو پیچھے کر دو, اس کو معزول کر دو, اس کو ہٹا دو, اس کو لگا دو, اور یہ جو ہے وہ شامیوں نے کیا تھا. تیز ترین گھوڑا اس وقت دوڑا دو کہ جب جناب حسین نکلے ہیں مکہ سے. وائرلیس تو ہے نہیں, فون تو سسٹم ہے نہیں, تیرے میرے میسیجز تو ہے نہیں, جدید سیٹلائٹ کا کمیونیکیشن کا ذریعہ سب سے تیز ترین اگر اس وقت ہے تو وہ گھوڑا ہے. یہ ڈاک ریس نہیں اسکولوں کالجوں میں ہوتی, ایک آتا ہے دوسرا اس کو پکڑا کے آگے بھاگتا ہے, تو تازہ دم گھوڑا اور اوپر جو ہے وہ شاہ سوار بیٹھا ہے, اس نے خط پکڑانا ہے, اس نے دوڑ پڑنا ہے. مکے سے امیر مکہ نے خط لکھ دیا کہ جناب حسین روانہ ہو گئے, چلاؤ تیز ترین گھوڑا, 3 روٹ ہیں دمشق کے, میرے ساتھ آئیے, نقشہ پکڑ کے بیٹھیے, جغرافیے میں آئیے, رابق کے راستے چلیے, یمبو کے راستے آئیے, بدر جوفا کے راستے آئیے, مدینے کے راستے بذریعہ تبوک آئیے, اور پھر اسرائیل, جارڈن, اردن اور لبنان کے راستے ہوتے ہوئے دمشق میں داخل ہوئیے, یا دوسرے راستے سے تبوک سے ہو کے اردن سے داخل ہو کے پھر دمشق پہنچیے, یا تیسرا راستہ اس کی رائٹ سائڈ سے جو ہو کر کے پھر دمشق آتا ہے. تینوں میں آئیے. یہ تیز ترین گھوڑا ابھی جناب دمشق نہیں پہنچتا, منزلیں گن کے دیکھ لو, سفر کو دیکھ لو, جتنی جلدی وہاں یہ سارا وقوع ہو چکا ہے. آپ نے کیسے لگا لیا کہ یہ شام آرڈر دے رہا تھا, یہ سارا ہو رہا تھا, کوئی آ رہا تھا, کوئی جا رہا تھا. 20 دن تو لگتے ہیں وہاں آنے میں اور جانے میں. اہل بیت کو شہادتوں کے بعد جب یہ لے کے شام گئے, خود لکھا ہے جناب نے 20 دن لگے, پھر پہنچے 1500 کلومیٹر. تو ادھر کا پہلے شام جانا, پھر شام سے واپس کربلا آنا, یہ آرڈر دینا چلانا جو ممبر پہ بیٹھ کے جناب سنا رہے ہو نا, اس کے کچھ جغرافیائی پس منظر مجھے بھی دے دیجیے, ہمیں بھی سمجھ آئے. تیسرا چیز سیاسی پس منظر. سیاسی پس منظر میں آئیے, اسلام کی سیاست بڑی پاکیزہ ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء ہی ان کے سیاسی معاملات کو چلاتے تھے. ہماری سیاست دین سے جدا نہیں ہے, ہمارا ایمان ہے
مدینہ مثالی سٹیٹ بنا، میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سیاست میرے صدیق نے چلایا، یہ میرے نبی کی جو ہے وہ خلافت اور سیاست اسی کے پالے ہوئے، تیار کیے ہوئے، ریڈی کیے ہوئے، سمجھائے ہوئے، جنہوں نے کبھی کسی جانور پہ ظلم نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر امیر شہر کوئی ظلم کرے گا، میں جب تک امیر سے چھین کے غریب کو حق نہ دلوا دوں پھر میرے صدیق ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ وہ عمر جنہوں نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، عمر تجھے پوچھا جائے گا، جن کے کندھے پہ بوری رکھی گئی بیت المال سے، کہنے والے نے کہا تھا کہ جناب مجھے دیجئے، کہا یہاں تو میرا وزن اٹھا لو گے قیامت کے دن۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، کیڑے نکالنے بڑے آسان ہیں۔ 17 پیوند لگا کے فلسطین کے اندر جا کے چابی کو لینا یہ اور بات ہے، روم کا مغلوب ہونا یہ گھر میں لیٹے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ اور لوگوں پھر پورا کیسر اور کسرا کا جو ہے وہ کانپنا اور رستموں کا کانپنا یہ چھوٹی چیز نہیں تھی۔ سیاسی طور پہ وہ لوگ مر چکے تھے، زمینی طور پہ مر چکے تھے، طاقت مٹ چکی تھی، تاج ان کے جو ہے وہ روانہ ہو چکے تھے، ان کے کنگن سیدنا سراقہ بن مالک کو پہنائے جا چکے تھے، مٹ چکے تھے۔ محکوم قومیں، جو رب کو نہیں مانتا پھر اسے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کا آرڈر، اللہ کا نظام، اللہ کا فیصلہ۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور، یہ 22 لاکھ مربع میل سے بڑھ کے 35 لاکھ مربع میل تلک، پھر جناب علی المرتضیٰ کا دور، جناب حسن کا دور، اور جناب حسن کے ہاتھ، جن ہاتھوں کو میرے مصطفیٰ نے چوما، آج سارے فلسفے لے کے آ، ساری محبتیں لے کے آ، میرے پیمبر کے فرامین لے کے آ، امت کی سب سے بڑی سلو اور دانائی اور عقل مندی لے کے آ، تو کروڑ مرتبہ بھی کیڑے نکالے۔ اللہ کی قسم پوری تاریخ میں ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ کائنات کے دانا بینا انسان کے نواسے نے ایک دانا بینا کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ بیعت کر کے خلافت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں منتقل کر دی۔ علی کے گھرانے میں کمزوری دیکھ رہا ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے تجھ کو؟ اس فیصلے پہ یقین نہیں آ رہا؟ اور پھر یہ فیصلہ دیکھ، جا پوری تاریخ پڑھ کبھی نیوٹرل ہو کے، ٹھیک ہے، معتدل ہو کے، اگر نیوٹرل لفظ پہ تجھے اعتراض ہے تو معتدل ہو جا، اعتدال میں، عادل میں، دلیل پہ آ، یقین کر۔ جتنی انڈر ورلڈ کی دنیا تھی نا، امیر معاویہ نے اندر واڑتی سی، ایسے ایسے دبنگ لوگ، بہت کم مائیں اپنی کوکھ اور پسلی سے جنم دیتی ہیں۔ عمر تجھ سے کہاں سے لاؤں، کہاں سے ڈھونڈوں؟ رستم، کیسر، کسرا، روم، یہ باہری بری ساری سٹیٹس، 3 لاکھ کی فوجیں، کتنے لوگوں نے، 7 لوگوں نے آگے ہو کر کے جو ہے وہ سارا پاسا پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ تربیت کے پیچھے ایمان اور یقین تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جناب حسین، جناب حسن، جناب علی، ان کا کبھی معمولی سا بھی نقصان نہیں کیا تھا، نہ یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آپ کو یہ وہ نعت تو ملی ہوگی نا، صدیق اکبر امام ہیں علی کے، 100 بار امام کے علی کو، لیکن امام ان کے ڈھونڈے گا تو امام ابو بکر صدیق، امام عمر، امام عثمان، پھر جا کر کے امام علی، امام حسن، امام حسین۔ امامت سونپی ہے تو مان بھی، اہل بیت مانا ہے تو مان بھی۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بسا اوقات دوست کہہ دیتے ہیں وہ جی 5 تن پاک ہی صرف اہل بیت سن، باقی اس لائق ہوں تے آپ چادر چ نہ لے لیندے، چادر چ نہ لے لیندے۔ میں پوچھا حضرت علی دے جڑے حضرت فاطمہ جو بچے سی کنے نے؟ وکھرا ہو کے نا کسی موقع تے پوچھیا، کہن لگے جی اسی تے واہ سارے ماننے ہیں، تسی نہیں مانتے۔ میں کہ جی دسیو ذرا۔ کہنے لگے جی حضرت حسن بھی سن، حسین بھی سن، تے محسن محبوب بیٹھے سی سیدہ ام سلمہ والا، وہ ویڑا تنگ سی یا چادر تنگ سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل نہیں سی کردا، یا وہ جڑے باقی 3 نہیں سی سدے وہ اہل نہیں سی آگے؟ نہیں سمجھ آئی؟ باقی کو تو چھوڑ دینا، حضرت علی کا تو گھرانہ پورا آتا نا، محبوب ہوتے، جناب علی المرتضیٰ ہوتے، سیدہ فاطمہ ہوتی، یہ حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے،
کہا جاتا نا زینب نو بھی سد لو, رقیہ نو بھی سد لو, ام کلثوم نو بھی سد لو, آن دو انہاں نو, بسم اللہ آئیے. جناب اس وقت جو تو جواب دے گا نا, پھر میں تجھے مبالے میں وہی جواب دوں گا. کبھی سوچنا تیرے پیغمبر نے کیوں نہیں ان کو جگہ دی, جگہ نہیں تھی. جا پتہ کر میرے محققین نے اس کی سند بیان کی ہے کہ سند کی حقیقت کیا ہے, لیکن تجھے وہ سمجھ نہیں آئے گی. تجھے اور بات سمجھا دوں, متن کا پتہ کر, متن سے تجھے پتہ چلے گا. کہ نہیں تو پوچھیں گا کہ باقیوں نو کیوں نہیں, جس زینب کے بغیر کربلا نہیں سجتا, نہ رو زینب, ڈونٹ کرائی زینب, اور وہ زینب 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 ہوتا ہے, وہی زینب آج کیوں نہیں, وہ اہل نہیں تھی. پتہ کر راویہ کون ہے جو تو روایت بیان کرتا ہے. اس کی راویہ سیدہ ام سلمہ ہے, مومنوں کی ماں ہے, تے گھر بھی انہاں دا تے ویڑا بھی انہاں دا, تے یہ چادر بھی سونیاں نو تحفہ انہاں نے دتی سی. جے وہ روایت بیان نہ کردے یا انہاں دے دل چ کوئی ایسی ویسی گل ہوندی تے سونیا تیرے سامنے اہل بیت دی بھی 5 والی تعداد بھی نہیں سی ہونی. 14 رب نے سورہ احزاب میں بنا کے آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 34 تک آیت تطہیر کے سیاق و سباق میں سردار اہل بیت محمد رسول صلی اللہ اور آپ کی 11 بیویاں, 2 جن کو باندیاں کہتے وہ, ان کو شامل کر کے اللہ نے تطہیر فرما کے پیغمبر نے 5 کو لا کے باقی 3 کو ڈال کے میرے نبی کی 7 اپنی اولاد بیچ میں آ کے 21 اور 3 دماد ڈال کے 24 اور پھر یہ 5 نواسے ڈال کے. چلیں میں دوسری پہلی ترتیب ہی رکھوں, جناب محمد بن ابی العاص, یحییٰ بن ابی العاص, اور اسی طرح امامہ اور علی ابن ابی العاص, یہ 4 مل کے 28, اور عبداللہ ابن عثمان یہ 29, اور پھر یہ اگر تو 6 کہے تو لے آ, ہم 5 کہیں تو لے آ, 29 اور 5 34. میرے نبی کے ابھی جو ہے وہ کزن لے کے, چچے لے کے, پھوپھیاں لے کے, کلمہ پڑھنے والے با وفاؤں کو لوں تو پھر یہ میرے نبی کے اہل بیت کی تعداد کہاں پہنچتی ہے. میں تو سب تن پاک مان کے بیٹھا ہوں, تو نے کیا سمجھا ہے؟ ان سارے تنوں کو پاک مان کے وہ جو 72 کو لے کے کربلا پہنچے تھے. میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, مان لیتا ہوں جس نے بھی, پہلے میرا عقیدہ سن, جس نے بھی قتل کیا ہے, جس نے بھی شہید کیا ہے, جس نے بھی مارا ہے, جس کا نیزہ تھا, جس کی تلوار تھی, جس کا تفنگ تھا, جو بھی تھا, وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے. ساری دنیا مل کے جو لفظ مرضی دل میں آئے, کوئی یزیدی کہے, کوئی امیری کہے, کوئی معاویہ کا کہے, اور لوگوں سنو, ہماری محبت نبی کی آل سے بھی ہے, پیغمبر کے اصحاب سے بھی ہے, مگر جو با وفا تھے ان کو تم سمجھے نہیں. صرف ایک نکتہ لکھو, کیا لکھتے ہو, قلم پکڑو, کاپی پکڑو, دل کی تختے پہ لکھو. 3 کام کہنے لگا ہوں سیاسی پس منظر میں. تواڈے علاقے دے وچ جس علاقے نے ووٹ نہ دیتے ہون اودیاں نالیاں نولیاں بند کر دیندے لوکی کہ نہیں بناؤندے, رستے خراب, سارا کچھ اپنے ہون تے کر لیندے. او یارو جے اپنے سی تے سدے سی, پانی اگر نہیں سی ہےگا, توجہ میری طرف کرنا, کوفے کی آبادی کتنی تھی اس وقت, کوئی کہے 70,000, کوئی کہے 40,000, کوئی کہے 30,000, جننے بھی سی تہاڈی اونی گن لو, مان لے کہ 30,000. بیعت کتنوں نے کی تھی, خط کتنے لکھے گئے تھے, جن لوگوں نے خط لکھے تھے انہوں نے گھر چ ایک جگ یا ایک لوٹا کو نہیں سی. 2 دریا گزر رہے تھے کوفے سے, کربلا تو 100 کلومیٹر آ گیا. یہ سیدھے دونوں دریاواں دے اوتے ٹردے, دجلے والے پرلی اتلی پٹی والے اتوں دی. او بھائی تسی 2 دریاواں دے وچ نہیں, ایک سائڈ تے راوی گزرن ڈیا تے ایک تے چناب گزرن ڈیا, کی خیال ہے؟ گھراں چ اپنے ٹینکر ہون, گڈیاں ہون, اتنے کوئی اللہ نہ کرے پانی دا مسئلہ بنے تو بھجو گے نہیں, بھر کے لیاؤ گے نہیں, 2 چ پانی بھی ہے, آیا بھی ہے قدرتی, لیکن ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی. اگر 1500 کلومیٹر سے آ کے اور پھر مکہ سے مدینہ, مدینہ سے تبوک, تبوک سے اردن, اردن سے جو ہے وہ اسرائیل, فلسطین, اور فلسطین سے آگے چل کے لبنان, اور لبنان سے شام, اور شام سے پھر کوفہ تلک آ کے وہ پانی بند کر سکتے ہیں. تے آ جڑے 100 کلومیٹر تے بیٹھے سی, ایک ایک جگ بھر کے بھی اتوں کوفیوں ڈول دے نا تے کربلا پانی پہنچ جانا سی. کی خیال ہے؟ یا ایک ایک جگ ہی لے کے ٹر جاندے, بہتا نہیں سی, بھارا کم سی, ایک ایک بوتل ہی گھروں بھر دے تو سرکار 72 بندیاں نو پانی دینا کوئی اوکھا سی؟ کیوں نہیں دیا پانی؟ کہاں گئے تھے کوفی؟ اپنے گھروں میں ان کے اندر جو نلکے تھے یا کنویں تھے یا کھوئیاں تھی یا جو بھی اس وقت کا سسٹم تھا, آخر پانی پیتے تھے نا, ایک ایک کڑھائی موڈے تے رکھ دے تو ٹور پیندے. کیوں نہیں کیا؟ دوسری چیز, جن لوگوں نے بیعت کی تھی
کہ تیرے نال جیواں گے تیرے نال مراں گے. ہاں جی, اگر ادا دا کوئی اج کہے کہ رستے چ راہ چ ہاتھ چھڈ جاوے تے انہوں کی لکھو گے؟ میں نے مانا لکھا ہے کوفے والوں نے, مارنے والے یزید تھے, فوج یزیدی تھی, یہ بیعت کرنے والے, خط لکھنے والے 30,000. آ کنے کے بندے بیٹھے ہو اس ویلے؟ 72 کو ہو گئے کیوں جی؟ کوئی 70-72 ہو گئے اندازہ تن. کی خیال ہے باجی؟ اے کہ جی میں کلاساں پڑھاؤنا, مینوں پتا ہے کہ 50 بچیاں دی کلاس کنی ہوندی ہے, اس تو زیادہ بیٹھے ہو. اینی کہ جگہ دے باہر ایک پہلا دائرہ بناونا ہوئے, 100 بندہ کھلو کے دائرہ بنا کے ہتھاں چ ہتھ پا کے کھلو نہیں سکتا, موڈے نال موڈا لا کے 200 کھلو جو 200. دوسرا دائرہ بڑا کر دیں 10 فٹ چھوڑ کے, یہ 500 لوگوں کا دائرہ بنا دیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں. اس کے بعد 1000 کا دائرہ بنا دیں, پھر 2000 کا دائرہ بنا دیں. وہ بہتے نہیں تو 30 دائرے بنا کے کھلو جاندے ہو. جنہیں لنگنا ساڈے اتو لنگے, اسی سدیا ہے, نبی دی آل ہے, پہلے اپنا خون تے پھر انہاں دا خون. ماریا تے یزیدیاں نہیں سی تے کوفی کتنے ٹر گئے سی؟ کوفی لا یوفی کہاں چلے گئے تھے یہ با وفا؟ اعتماد دلا کے گھروں میں کون گھسا؟ گھروں کے دروازے کیوں نہیں کھولے گئے؟ اور تیسرا سوال یہ کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین تھا, بلایا گیا تھا, تو جناب حسین 100 کلومیٹر سفر کر کے 70 وجودوں کے ساتھ کربلا کیسے پہنچ گئے تھے؟ پتا چل گیا سی بھی جہے پہلے بھیجے نے انہوں نے انہوں نہیں چھڈیا تو ساڈے نال کی ہے؟ دھوکھے باز فراڈیے. تے انہوں نے 2 لفظ بھی نہیں کہندے. نہیں جی کوفے والوں کو کچھ نہ آکھیا جے, کوفے والوں گل نہ کریا جے. یہ ساڈے مامے دے پتر سی, ساڈے رشتہ دار سی, وہ جنہوں نے جناب علی المرتضیٰ کو شہید کروایا کوفی, جناب حسن پہ حملے کوائے کوفی, میرے حسین کے بھیجے ہوئے سفیروں کو شہید کروانے والے کوفی خارجی, کوفی خارجی, کل بھی اور آج بھی. کیا خیر کی خبر دی ہے انہوں نے؟ کیوں نہیں کہتے کہ جناب جس نے بھی کیا ہے وہ مجرم ہے؟ بلانے والا بھی مجرم, اعتماد دلانے والا بھی مجرم, خط لکھنے والا مجرم, بیعت کر کے بیعت توڑنے والا مجرم. نہیں یاد آتا کہ جو بیعت کرے اور بیعت توڑے کون ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ بھلا کرے واقعہ ڈالا ان پہ. میں مانتا ہوں جس نے بھی کیا, یزید نے کیا, یزیدیوں نے کیا, شام نے کیا, یا کوفے والوں نے, برابر کے شریک ہیں. کوفے والے کہاں گئے تھے؟ تے آخری گزارش جدے تے میرے ویران نو بڑا ہی غصہ لگتا ہے, وہ جی کفر اسلام دی جنگ سی میرے بھائی, ہماری وہ اجتہادی جنگ تھی, یہ اعتماد کا معاملہ تھا. کوفے میں کھڑے ہو کے کوفے والوں کو آگے کر کے آپ پیچھے کھڑے ہو کے چلاتے, میں مانتا کہ چلیں جی یہ ان کا ہو رہا ہے. وہ جب کربلا پہنچ گئے, اور کربلا روٹ ہی دمشق ہے, اور وہاں جا کے جب روکا گیا, تمہاری اپنی کتابیں لکھتی ہیں, تمہارے اپنے مورخ لکھتے ہیں, تمہارے اپنے محرروں کی تحریر ہے, اپنے کاتب لکھتے ہیں. یا تے ادھر جان دو جنہ سرحداں تے لڑائی ہون ڈئی, تو کیڑی سرحد سی؟ ایڈا کہ ذرا پتہ کرایا جو سرحد کیڑی سی جتھے مسلمانوں دیاں فوجاں لگیاں سی. بسرے بیٹھے ہو نا, کوفے ہو, تھوڑا جے آگے ٹرو, اتراک وال نو آؤ, ترکی کی طرف آؤ, مزید آگے بڑھیے. کہاں تھی ہماری فوجیں اس وقت؟ جناب امیر معاویہ اپنی فوجیں بیرو بر میں کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ بیری بیڑے کہاں لگا کے گئے تھے؟ کہا جانے دیجئے. دوسرا, جے نہیں صد کے دھوکھا دیتا جائے تو واپس جان دو. وہ جنہاں نے کیا سی بھی یہ غلط رستہ ہے, یہ لوگ ٹھیک نہیں, یہ ویکھن نوں انہاں دیاں زباناں جڑیاں تواڈے نال ٹھڈ تے دل کسے ہور نال نے, اے ابو دے با وفا نہیں, اے تواڈے بھائی دے با وفا نہیں, تواڈے نال کتھے کرن گے؟ مینوں سمجھ آ گئی ہے, لوٹنے دو. نہیں لوٹنے دیا گیا. کہا پھر جہاں میں دمشق جا رہا ہوں میں پہ جا کے یزید نال گل کر لینا. ان تینوں اختیارات کو تو نے کبھی سند, کبھی متن, کبھی تاریخ, کبھی ہسٹری, کبھی یہ کبھی وہ, جہاں تیری باقی روایتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یہ نہیں پھر ٹھیک. لا کوئی لاجک سیاسی طور پہ اگر معاملہ تو نے کفر و اسلام کا بنایا ہے, بیس لے کے آنا, میں بھی مان لوں. باقی رہ گئی شہادت,
جیسے ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے شہدائے اجتہاد ہیں، یہ اعتماد میں 72 لاشیں 100% اللہ کے ہاں شہید ہیں۔ وہ تو کوئی گھر میں یار مر جائے وہ شہید ہوئے، کوئی مکان گرے مر جائے شہید ہے، آگ لگے مر جائے شہید ہے، کلمہ پڑھنے والا۔ یہ میرے نبی کے جو ہے گھرانے کے لوگ، ان شانئک ھو الابتر، مار کے بھی شہید کر کے بھی جیت نہیں سکے۔ فزت ورب الکعبہ، اصل میں دشمنی چل رہی تھی کہ مکے چی مار دو یہ نسل ہی نہ ٹرے، وہ 12 تلواریں 12 قبیلے نکلے تھے، آل ہی نہ چلے اتھے ہی مکا دو، یہ ضروریت ہی نہ رہے، دانا ہی نہ رہے، ایم ایک دانا نکلے آگے کام ٹور پو۔ ایسے نہیں سر کی قیمت 100 اونٹ لگی تھی، ایسے نہیں بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، تبوک میں اطراف سے چڑھائیاں ہوئی تھی، لیکن اللہ دا وعدہ سی تیرے دشمنوں نو ماراں گا، تیرے نہیں۔ میرے نبی کی آل کو ایک ایک کر کے یہی کوشش تھی نا کہ بیج ختم کیا جائے۔ اور ظالم سن لے، میرا پیار ہے میرے پیمبر سے، میرا پیار ہے نبی کی آل سے، میرا پیار ہے نبی کے مدرسوں سے، میرا پیار ہے نبی کی صفہ سے، میرا پیار ہے پیمبر کی نرسری سے، میرا پیار ہے پیمبر کے قرآن سے، میرا پیار ہے پیمبر کی حدیث سے، میرا پیار ہے حدیث کے راویوں سے، میرا پیار ہے نبی کے گھرانوں سے، میرا پیار ہے نبی کی بیویوں سے، میرا پیار ہے مومنوں کی ماؤں سے، میرا پیار ہے نبی کے ایک ایک لال سے، آمنہ کے لال کے بھی جتنے لال ہے۔ دوسرا میرا کوئی کچھ نہیں لگتا، نہ مجھے ان سے جوڑا جائے، نہ مجھے میرا رخ کسی اور طرف موڑا جائے۔ ہماری جماعت الحمدللہ اہل الحدیث نے ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ یہ کہا ہے، جو ان کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ لیکن قاتل اگر شور پا کے لک بھی جاؤ، ایتھے لوکی لک جاندے، بھج جاندے، نس جاندے، دوجیاں نو کہہ دیندے چور مچائے شور میں نہیں، کوئی اور لگائے زور، ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے محشر بھی ابھی ہے، قریب ہے یارو روز محشر۔ یہاں تو کہتے ہو نا جی میں کتھوں لبا لہو، میں کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں لہو اپنا؟ پورے شہر نے تو پہنے ہوئے ہیں دستانے، تو دستانے لگا لے یا کوئی مہندی لگا لے، نہیں چھپنے والا۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ تیری میری ذمہ داری کیا ہے؟ تلک امت قد خلت، یہ سارے شہداء گزر گئے، اصحاب گزر گئے، آل گزر گئی، پیمبر گزر گئے، اپنا حصہ دے گئے، اپنی ذمہ داری نبھا گئے، خون بہا گئے، شہادتوں پہ پیش کر گئے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ہم تمہیں جج بنا کے تم سے ایکسپلینیشن کریں گے نہیں کہ بتاؤ انہوں نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے جو اچھا کیا انہیں مل گیا، جو برا کیا ان کے ساتھ۔ اگر کچھ غلط ہوا لہم مغفرہ، رب نے گناہ معاف کر دیے۔ جو انہوں نے اچھا کیا اجر عظیم، جتنا مرضی گرا ان کے اجر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ساری زندگی ناراض رہے، تیری ذریت ناراض رہے، رب بھی راضی اور رب کو ماننے والے بھی راضی، میرا مصطفیٰ بھی راضی، محبوب بھی راضی، اصحاب بھی راضی، آل بھی راضی، فرشتے بھی راضی، رب کی ساری مخلوق بھی راضی۔ اور قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں۔ اگر ساری دنیا مل کے بھی دفاع کر لے قاتل کا، اللہ سے نہیں بچ سکتا، اور ساری دنیا مل کے مخالفت کر لے اس کی، جس نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا ملوث کرنے سے قیامت کے دن وہ پھنس نہیں سکتا۔ اللہ کی عدلیہ بڑی باکمال ہے۔ یہی ہمارا فیصلہ ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا میسج ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ ایک رکا تھا اس میں اس طرح کے سوال تھے، امید ہے ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو یہاں مل گئے ہوں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لیکن ایک گزارش ضرور ہے کہ میرا ملک اتنے اختلافات کا متحمل نہیں جتنا لے کے جا رہے ہو، کیونکہ آج کا شیعہ، آج کا سنی، آج کا وہابی، آج کا دیوبندی، کوئی مسلک ان کی شہادت میں ملوث نہیں ہے۔ لہٰذا ایک دوجے نو کہہ کہ تسی، یہ سیاسی چمکاؤ ہو سکتا ہے، یہ جماعتی چمکاؤ ہو سکتا ہے، یہ پیسے کی چمکار ہو سکتی ہے، یہ کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں مقاصد، لیکن مومن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جس راہ میں جناب حسین، جس رستے میں میرے نبی کی اصحاب اور آل گئے ہیں، اللہ اسی رستے پہ رکھے اور اسی صراط مستقیم پہ رکھے، زندگی ایمان کی دے، موت شہادت کی دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا